بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين رواہ مسلم. اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اس روایت میں غزوہ احد کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں. غزوہ احد سن ہجری 3 میں پیش آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ کفار مشرکین بہت بڑا لشکر لے کر مدینۃ المنورہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اطلاع ہوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو صحابہ نے الگ الگ رائے پیش کی. جو نوجوان جوشیلے صحابہ تھے انہوں نے یوں کہا کہ ہمیں مدینہ منورہ سے باہر نکال کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قلبی رجحان یہ تھا کہ مدینۃ المنورہ میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے. لیکن چونکہ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں ہم باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب گھر میں تشریف لے گئے تو کچھ جو بڑی عمر کے صحابہ تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے منشے کو تم سمجھو، اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں. اور اللہ کے رسول کا منشا یہ تھا کہ مدینہ کے اندر میں رہ کر مقابلہ کیا جائے اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل منشا کے خلاف کر رہے ہیں. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں سے باہر تشریف لائے تو ان صحابہ نے پھر یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول ہم مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں گے. فرمایا نہیں، جب ایک مرتبہ مشورہ ہو گیا اب نبی اپنی رائے سے نہیں بدلتا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے ترغیبی بات فرمائی اور جمعہ کی نماز کے بعد پھر صحابہ کو لے کر اب مقام احد کی طرف روانہ ہو گئے. مقام احد کے قریب آپ نے رات گزاری اور دوسرے دن یعنی سنیچر کے دن صبح میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کفار کے ساتھ مقابلہ آرائی کے لیے صف تیار کی. اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں اور آپ کے دست مبارک کے اندر میں ایک تلوار تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا من یأخذ، فرمایا من یأخذ منی ھذا، کون اس کو مجھ سے لے گا. تو تمام صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں اس کو لینے کے لیے. فوراً ہی جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی نیکی کی طرف جب ان کی یہ ترغیب دیکھی اور نیکی کی طرف مقابلہ اور سبقت کرنے کا دیکھا کہ صحابہ بہت آگے نیکی میں بڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک شرط لگا دی اور فرمایا، کیا فرمایا کہ من یأخذہ بحقہ، کون اس کو لے گا اس کے حق کے ساتھ، کون اس کو لے گا اس شرط کے ساتھ کہ اس کا حق ادا کرے. تمام صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیے، روک لیے. نعوذ باللہ، وہ اس لیے کوئی ایسا نہیں کہ وہ پست تھے یا وہ کم ہمت تھے، نہیں، صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا منشا کیا ہے اور اس کا حق کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. کیا ہم صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا ہے کہ ہم وہ منشا کو پورا کریں گے؟ کیا جو حق ہے اس تلوار کا لینے کا کیا اس حق کو ہم پورا کریں گے؟ فوراً ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے دے دیجئے، میں اس کا جو حق ہے وہ حق میں ادا کروں گا. گویا محدثین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا تھا کہ ابو دجانہ اس تلوار کا جو حق ہے اس حق کو وہ ادا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو وہ تلوار عطا فرما دی. اور دوسری روایتوں میں ہے
کہ جب ابو دجانہ اس تلوار کو لے کر روانہ نکلے تو انہوں نے ایک سرخ پٹی اپنی پیشانی پر باندھ دی، تو انصار صحابہ یہ کہنے لگے کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی اپنے سر کے اوپر باندھ دی، موت کی پٹی اپنے سر پر باندھی، اور ابو دجانہ اس کو برابر لے کر مٹک کر اور اکڑ کر چل کر نکلے۔ تو نبی علیہ السلام نے ابو دجانہ کو جب دیکھا کہ اس طرح اکڑ کر چل رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو یہ چال ناپسند ہے، اللہ کو یہ چال ناپسند ہے۔ لیکن پھر آپ علیہ السلام نے آگے ایک اور بات فرمائی کہ اگر کوئی میدان جہاد کے اندر میں اگر اس طرح اکڑ کا اور اطراحت کا اگر کوئی چلتا ہے بہادری کے لیے تاکہ کفار کے اوپر اور سامنے والے کے اوپر رعب ہو، تو فرمایا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ تو فرمایا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار کو لے کر نکلے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت کی کتاب میں ہے کہ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا، اس وقت میرے دل میں یہ ارادہ ہوا اور یہ خیال آئے کہ ابو دجانہ کیا اس کا حق ادا کرے گا، لیکن میں نے ابو دجانہ کو دیکھا غزوہ احد کے وقت، فرمایا جیسا انہوں نے اللہ کے رسول سے عہد لیا تھا کہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا، فرمایا جو بھی سامنے آیا ابو دجانہ نے ان کی کھوپڑیوں کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا، واقعتاً جیسا انہوں نے عہد لیا تھا اللہ کے رسول سے ویسا انہوں نے کر دکھایا۔ تو یہ روایت کا لانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کو دعوت دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں اور ایک نیکی کی طرف انہیں ابھار رہے ہیں، اور صحابہ کیسے اس کی طرف لپک رہے ہیں۔ تو اس روایت کا لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ نیکی کے کاموں کی طرف انسان کو سبقت کرنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں انسان کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ بہرحال آگے ایک دوسری روایت ہے، حضرت زبیر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت زبیر بن علی ہے، یہ تابعی ہے، اور یہ اکثر روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی، 10 سال۔ اس سے پہلے جب شروع میں 15ویں نمبر کی حدیث آئی تھی اس وقت میں نے حضرت انس کی سوانح مختصر بیان کی تھی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی یوں نہیں کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اور کبھی کوئی کام میں نے نہیں کیا تو آپ نے مجھے کبھی ایسا نہیں کہا کہ ایسا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے باہر بھیجا، میں باہر جا کر بچوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گیا، آپ علیہ السلام پیچھے سے آئے، بہت دیر ہو گئی تو اللہ کے رسول پیچھے سے آئے میرے کاندھے کے اوپر، فرمایا آپ نے اپنا دست مبارک رکھا، جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو نبی علیہ السلام مسکرا رہے تھے، اور فرمایا مجھے کچھ بھی نہیں کہا، اور صرف اتنا ہی کہا انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا۔ فرمایا مجھے نہ ڈانٹا نہ جھڑکا نہ کچھ کہا، فرمایا 10 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا اسوہ کیا ہے، آپ علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ آج کلو کے مقابلے میں 1.25 کلو ہوتا ہے تو وہ اپنے سے نیچے والے کے اوپر ہائی ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ حضرت کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ یہ بلڈ پریشر بھی بڑا سمجھدار ہوتا ہے کہ اپنے سے نیچے والے کے اوپر تو ہائی ہوتا ہے لیکن اپنے سے اوپر والے کے اوپر کبھی بھی ہائی نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے آپ علیہ السلام کی زندگی آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے۔ ترمذی شریف کی غالباً روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں نماز اور روزے سے افضل عبادت نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے فرمان بتلایا، اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ فرمایا قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال کے ترازو میں سب سے بھاری اگر کوئی عمل ہوگا تو وہ حسن اخلاق ہے، وہ حسن اخلاق ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں ذمہ داری لیتا ہوں اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اس شخص کو جنت کے بالکل بیچ میں محل عطا کروں گا۔ کن کو؟ لمن حسن خلقہ، اس شخص کو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔
جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 10 سال رہا میں، لیکن کبھی آپ نے مجھے جھڑکا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں۔ بال وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ آپ کے پاس آئے اور فرمایا حجاج کی شکایت کی کہ وہ ہمارے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصبروا، تم صبر کرو، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه۔ فرمایا جو زمانہ گزر گیا وہ اچھا تھا، اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ وہ خراب ہوگا۔ کل کا جو دن گزر گیا وہ بہت اچھا تھا اور آج کا دن اس سے خراب ہے، اور آنے والا دن اس سے زیادہ خراب ہوگا۔ فرمایا تم صبر کرتے رہو اور اعمال صالحہ کرتے رہو۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انسان اسی پریشانی میں رہتے ہوئے، مصائب میں رہتے ہوئے وہ اعمال صالحہ کرتا رہے، وہ اس زعم اور اس خیال میں نہ رہے کہ ذرا سکون والی زندگی، عافیت والی زندگی، امن والی زندگی میسر ہو جائے پھر ہم اعمال کریں گے، پھر ہمیں کوئی اچھی عافیت والی زندگی مل جائے گی تو ہم جماعت میں نکلیں گے، ہم فلاں نیک کام کریں گے، ہم اعمال صالحہ میں سبقت کریں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس خیال میں نہ رہو، اس لیے کہ ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں بد سے بدتر آتا جائے گا، اس لیے کہ مشکات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے جیسے ہم دور ہوتے جائیں گے ایسے ایسے فتنے رونما ہوتے جائیں گے۔ حاکم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جوانی کے اندر میں ان کو ایک مرتبہ ان کے پاس ایک جوان لڑکی آئی اور فرمایا آپ میری خواہش کو پوری کر دیجئے۔ تو حاکم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں اور ان کو جھڑک دیا، وہ چلے گئے۔ اس وقت کچھ بھی گناہ کے خیالات نہیں آئے۔ جب بڑھاپے میں چلے گئے اس وقت وہ خیالات دوبارہ ان کو ستانے لگے، کاش کہ وہ جو عورت آئی تھی اس کی خواہش کو، اس کی دعوت کو میں قبول کر لیتا۔ فرمایا یہ خیال آنا تھا، اس قدر روئے کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس قدر جیسے ہی بے ہوش ہو گئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اور روئے اس لیے کہ جب جوانی تھی اس وقت میں نے ان کو جھڑک دیا، ہٹا دیا، اور بڑھاپے میں اب جب موت کے قریب پہنچ چکا ہوں اور یہ خیال میرے سر کے اوپر اور میرے دل میں یہ خیال کیوں مجھے ستانے لگا کہ میں اس کی خواہش کو پوری کر لیتا۔ جیسے ہی بے ہوش ہو گئے حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا تمہاری جوانی کا زمانہ میرے نبوت سے قریب تھا، اب چونکہ میری نبوت سے تمہارا زمانہ بہت دور ہو گیا، اس لیے اس طرح یہ شیطانی خیالات ہے۔ فرمایا یہ ہے کہ جیسے ہی مشکات نبوت حضور کے زمانے سے زمانہ جیسے جیسے دور ہوتا جائے گا ایسے ایسے حالات آتے جائیں گے۔ اس لیے انسان اس خیال میں نہ رہے کہ کوئی اچھا زمانہ آ جائے گا کہ جس کے اندر میں ہم کوئی اچھی زندگی، اعمال صالحہ والی زندگی گزارے، اس خیال میں نہ رہے، بلکہ ابھی سے لگ جائے، اور جیسے یہ حالات ہو، حالات کو ختم کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ اور نیک اعمال میں ہمیں سبقت کرنے والا بنائے اور ہمیں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اپنی رضا والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک، وتبارک اسمک، وتعالی جدک، ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، زندگی کی ساری بدعمالیوں کو معاف فرما، تیری رضا والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تیری چاہت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والے بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نفس و شیطان کے حوالے ہمیں نہ فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما لیجئے، قدم قدم پر آپ ہماری نصرت فرما لیجئے، ہماری مدد فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت، امن و سکون والی زندگی نصیب فرما لیجئے، اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما لیجئے۔ اے پیارے اللہ امت کے حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرما لیجئے، خصوصاً اے اللہ اہل فلسطین اور غزہ اور ملک شام کے تیرے بندوں کی حفاظت فرما لیجئے، امن و سکون پیدا فرما لیجئے۔ اللہ انہیں عافیت والی زندگی نصیب فرما لیجئے، ان کے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد فرما لیجئے۔ اللہ کھانے پینے کے لیے وہ تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، پیارے اللہ ان کے لیے ساری سہولتیں میسر فرما دیجئے۔ اللہ ساری ضرورتوں کو پوری فرما دیجئے، تیرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ پیارے اللہ
اے پیارے اللہ آپ ان کی ضرورتوں کو پوری فرما لیجئے، ہماری بستی میں اے اللہ امن و امان پیدا فرما لیجئے، ایک نیک بنا صالح بنا اے اللہ ایک بنا لیجئے، ہماری مسجد کو آباد فرما، مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لیجئے، سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہم سب کے اپنے شان ربوبیت سے ہم سب کی تربیت فرما لیجئے، اے اللہ آپ ہمیں ایسے بنا لیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں مرتے دم تک شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا لیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا